نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شیخ الاسلام ٹرسٹ جمبوسر کی جانب سے نگینہ مسجد میں ہمارا یہ ہفتہ واری پہلا سنی اجتماع ہے۔ اس سے پہلے جو گنج خانہ میں اجتماع ہوا تو سرکار مختوم اشرف جہانگیر سمنانی اور شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا تھا، اور اس سے پہلے جب اجتماع ہوا نوری مسجد اور دیگر مساجد میں، تو ہمارا اس سال کا جو آغاز ہوا اس ٹاپک پر ہم نے گفتگو کی، وہ ہے جنازے اور میت کے مسائل کے اوپر۔ اسی حوالے سے ہم مسائل سماعت کرتے ہیں، اس کے بعد قرآن پاک کی تفسیر بیان ہوگی۔ اس سے پہلے ایک مسئلہ یہ بیان کیا تھا کہ اگر بچہ ماں کے پیٹ سے مردہ پیدا ہوا تو اس کی نہ نماز جنازہ ہوگی، نہ کفن ہوگا، نہ غسل ہوگا۔ ایسے ہی مطلب اس کو پاک صاف کر کے ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیں گے۔ بچہ اگر پیدا ہوا اور ایک منٹ بھی اس نے دنیا میں سانس لی تو ایسے بچے کو نہلائیں گے بھی اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ اس کے علاوہ اور ایک مسئلہ یہاں فرماتے ہیں، اگر بچہ سر کی جانب سے پیدا ہوا اور اس کا سر نکلنے تک آواز آ رہی تھی رونے کی، فرماتے ہیں ابھی سینہ نہیں نکلا تھا، تو ایسے بچے کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ یہ مسئلہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، تو یاد رکھیں اگر وہ زندگی اگر وہ دنیا میں ایک منٹ ایک سیکنڈ کے لیے بھی زندہ رہا یا ماں کے پیٹ سے آدھا جسم اس کا نکلا پھر بھی اس میں حیات تھی، تو ایسے بچے کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ کب نہیں پڑھی جائے گی؟ اگر وہ ماں کے پیٹ سے مردہ ہی پیدا ہوا تو ایسے بچے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ کئی جنازے جمع ہوئے، 2 3 4 کئی جنازے جمع ہوئے، ایک سے زیادہ، تو سب کو ساتھ میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور سب کے لیے ایک ہی نیت کافی ہے، الگ الگ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ایک نیت کر لے، اور افضل یہ ہے کہ علیحدہ علیحدہ پڑھے، یعنی ایک ایک کر کے پڑھے، دونوں کر سکتے ہیں، ساتھ میں بھی سب کی جنازہ پڑھ سکتے ہیں اور علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب کس کی پہلے پڑھی جائے گی؟ تو انہوں نے فرماتے ہیں کہ جو افضل ہو۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے قیاس سے کون افضل ہے یہ دیکھا جائے گا، کوئی بڑا ہے مرتبے کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے، یا عمر میں کم ہے لیکن مرتبے کے لحاظ سے بڑا ہے، افضل ہے، تو اگر الگ الگ جنازے پڑھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اس کا جنازہ پہلے پڑھا جائے گا جو افضل ہو، اور افضل ہونے کے لیے فرماتے ہیں آپ جو ہے اپنا قیاس لگا کر اس کی جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ مسجد میں امام نے 4 5 تکبیر کہہ دی نماز جنازہ میں بھول کر، اور ہمیں پتہ ہے یعنی اقتداء کرنے والے مقتدیوں کو اس بات کا علم ہے کہ امام صاحب 5ویں تکبیر کہہ رہے ہیں تو وہ لوگ نہیں کہیں گے، اور وہ 4تھی تکبیر کے بعد خاموش رہیں گے، امام سلام پھیرے گا تو وہ بھی سلام پھیر دیں گے، نماز ہو جائے گی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ امام بھی 5ویں تکبیر کہہ رہا ہے تو مقتدی بھی کہیں گے، اگر یاد نہیں ہے تو ٹھیک ہے کہ بھئی امام کی 4تھی یا 5ویں ہے، اس کا علم اسے نہیں، لیکن اسے پتا ہے کہ امام صاحب کی 4تھی ہی تکبیر ہے، 5ویں ہی تکبیر ہے، امام صاحب غلط ہے، تو آپ لوگ خاموش رہیں گے اور اپنی نماز کو امام کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعد پھیر دیں گے۔ اسی طرح مستحب یہ ہے کہ میت کا سینے کے سامنے امام کھڑا ہو اور میت سے دور نہ ہو، یعنی ہمارے یہی ہوتا ہے کہ بہت قریب ہی امام کے کھڑے رہتے ہیں،
میں نے نوری مسجد میں غالباً یہ مسئلہ بتایا تھا، اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ گرمی کا موسم ہے، ماہ رمضان میں بھی میت ہوتی ہیں، ظہر کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ زمین پر چونکہ پڑتے ہیں تو ابھی کیا ہے کہ بلاک بچھے ہوئے رہتے ہیں تو گرم بہت ہوتا ہے، اور یہ چیزیں ہم نے خود جو ہے ہمارے ساتھ ہوئی ہے رمضان شریف میں کئی سالوں پہلے ایک جنازے میں، اس کے علاوہ بھی ہوئی ہے غیر رمضان میں کہ دھوپ ہے شدت کی، گرم ہے زمین، تو لوگ یہ کہتے ہیں بھی چپل اتارو، یاد رکھیں چپل پہن کر بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے یہاں اس کو مایوس سمجھا جاتا ہے، تو اگر نہیں کھڑے رہ سکتے چپل پہن کر تو چپل کے اوپر تو کھڑے رہ ہی سکتے ہیں، ایسا ضروری نہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھی چپل ہٹاؤ چپل اتارو، ہاں اگر فرش میں زمین گرم نہیں ہے آپ کھڑے رہ سکتے تو ٹھیک ہے، آپ چپل کے بغیر ہی کھڑے رہیں، اور ہمارے یہاں اتنا توبہ الحمدللہ لوگ کرتے ہیں کیسے، لیکن اب ایسا ہے کہ فرش اتنا گرم ہے بندہ کھڑا ہی نہیں رہ سکتا، اتنا گرم ہے، نماز میں اس کی توجہ ہوگی، تو پھر سب سے اچھا یہی ہے کہ نماز جنازہ چپل پہ کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں، چپل پہن کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ضرور یہ ہے اگر چپل پہن کے پڑھتا ہے تو اس کی چپل پاک ہو، اور اگر نہیں ہے تو اس کے اوپر تو کھڑے رہ کر نماز جنازہ پڑھ ہی سکتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ میت کے سینے کے سامنے امام کھڑا ہو، میت سے دور نہ ہو، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، بالغ ہو یا نابالغ، اس وقت کہ ایک ہی میت کی نماز جنازہ پڑھانی ہو، اگر چند ہو تو اس کے سینے کے مقابل اور قریب کھڑا ہو، یعنی چند ہو تو اب یہ ہے کہ چند ہو تو اب ایسا ہے نا کہ سب کے تو سینے پاس نہیں آئے گا، لیکن اپنی جگہ نکی کر کے اس کے سینے کے پاس ہی کھڑا ہو جائے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر نماز جنازہ مطلقاً مکروہ تحریمی عمل ہے، یعنی منع ہے، بڑا مکروہ ہے، ایک تو کہتے ہیں نا چھوٹا مکروہ تنزیہ، لیکن فرماتے مکروہ تحریمی ہے، خواہ میت مسجد کے اندر ہو یا باہر، سب نمازی مسجد میں ہو یا بعض، حدیث میں نماز جنازہ مسجد میں پڑھنے کی ممانعت آئی ہے، اور فرماتے ہیں دوسرے کی زمین پر بھی نماز جنازہ نہ پڑھیں اگر اس کی اجازت نہیں ہے تو۔ اس سے پتا چلا کہ جو لوگ، اچھا ایک اور مسئلہ میں بتا دوں، اگر کسی کی زمین آپ نے ہڑپ لی، اس پہ آپ اپنی نمازیں پڑھتے، جنازے کی بات نہیں، تو بھی نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، یعنی یہ جرم ہے لوگوں کی زمین ہڑپنا، مسجد کی زمین کو ہڑپ لیتے ہیں لوگ، ہاں تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ نماز جنازہ جہاں پڑھی جا رہی ہے اور جس کی ہے وہ منع کر رہا ہے تو آپ نہیں پڑھا سکتے وہاں اس کو، اس کی اجازت کے بغیر۔ فرماتے نماز جنازہ یعنی جنازہ اس وقت آیا کہ مغرب کی نماز ہو رہی تھی یا قریب وقت ہے، اذان ہو چکی ہے، تو فرمایا مغرب کے وقت جنازہ آیا تو فرض اور سنت پڑھ کر نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے جو میں نے مسئلہ بتایا تھا جمعہ کے حوالے سے، تو جمعہ کے پہلے چونکہ آ گیا ہے تو جمعہ سے پہلے ابھی وقت ہے تو جمعہ سے پہلے ہی اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ابھی چونکہ مغرب کی نماز کا وقت ہوا، اذان ہو گئی، تو اب کہتے ہیں فرض نماز اور سنت پڑھ کر ہی نماز جنازہ پڑھیں، اس کو اتنی دیر رکھ دے، ہاں اگر یہ کہ باڈی خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو فرماتے، اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو اس کے بعد ہی پڑھیں گے۔ آخری مسئلہ سماعت کریں، فرماتے ہیں جن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ان سے جنازے کی نماز بھی فاسد ہو جاتی، یعنی جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو ٹوٹ گیا، جوڑ سے کوئی ہنس رہا ہے، تو جن چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے فاسد ہوتی ہے ان سے نماز جنازہ بھی فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی آیا اور امام صاحب کے ساتھ شامل ہوا نماز جنازہ میں لیکن چالو میں اس کی کچھ تکبیریں چھوڑ گئی، تو فرماتے امام کی چوتھی تکبیر کہنے سے پہلے وہ ان کی چھوٹی ہوئی تکبیریں خود پڑھ لے۔ سمجھ میں آیا؟ ابھی کوئی جنازے میں شامل ہوا اور کسی وجہ سے اس کی بیچ کی تکبیر رہ گئی، بیچ کی تکبیر دوسری تکبیر رہ گئی، تو فرماتے ہیں کہ امام کی چوتھی تکبیر سے پہلے اس کو پڑھ لے۔ یہ کم ہے کہ جب شروع سے شامل تھا
اور اگر مسبوق ہوا یعنی وضو کر کے آ رہا تھا، جنازہ شروع ہو گیا، نماز اب اس کی 2 تکبیر چلی گئی، تو پھر کیا کرے؟ تیسری چوتھی تکبیر امام کے ساتھ کہے، اور جیسے امام سلام پھیرے اس کے بعد وہ پہلی جو اپنی چھوٹی ہوئی تکبیریں تھی اس کو کہہ لے، اس میں دعا بھی پڑھے، درود ابراہیم بھی پڑھے۔ اور اگر اتنا موقع نہیں ملتا، جنازہ اٹھا لیں گے تو فرماتے ہیں تکبیر کہہ کے سلام پھیر دے، ہو جائے گا۔ یہ نماز جنازہ کی مسائل تھے۔ اور میت ایک آخری مسئلہ اچھا بتا دوں، آخری کر کے 2 ہوں گے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ میت وصیت کرتی، اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر میت نے وصیت کی کہ فلاں میری جنازہ پڑھائیں، فلاں مجھے غسل دیں، تو یہ وصیت باطل ہے، یعنی اس کی وصیت کا ولی کا حق جاتا نہ رہے گا۔ ہاں ولی کو اختیار ہے خود نہ پڑھائے، جس کو بھی حکم دے وہ پڑھائے۔ مطلب ہم کہتے ہیں نا کوئی اجازت ہے، جب ہم پوچھتے ہیں نا جنازے میں، یہ کیوں پوچھتے ہیں کہ وہ ولی ہوتا ہے جنازے کا، اگر وہ نہیں پڑھتا تو آپ 100 جنازہ اس کی پڑھ لیں، جب وہ پڑھ لے گا تو پھر آگے جنازہ نہیں پڑھ سکتے، اس کو حق ہوتا ہے۔ تو میت کی وصیت تھی کہ یہ پڑھائے وہ پڑھائے، لیکن اگر اس کا ولی یہ حق رکھتا ہے، اتنا حق رکھتا ہے کہ وہ چاہے تو کسی کو بھی کہہ سکتا ہے کہ میری جنازہ وہ پڑھائے، وہ ان کو کہہ دو، انہوں نے بھلے کہا ہے فلاں مولانا کو، لیکن میں کہتا ہوں گھر کا آدمی ولی کہ وہ مولانا پڑھائیں گے، تو اس کے کہنے پر ہی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کے کہنے پر ہی غسل وہی دے گا جو گھر کا ولی کہے گا۔ میت کی وصیت فرماتے ہیں باطل ہے۔ انشاءاللہ مزید مسائل میت کی آنے والے اجتماع میں